بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی رات کی کتنی فضیلت ہے، اور اس رات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، اور پھر اگر کسی شخص نے اس رات عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک، اور پھر رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی تمام امتیوں کو، باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی یہ عظمتوں والی اور رحمتوں والی اور برکتوں والی رات نہیں عطا فرمائی، فقط ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم رات عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ رات تحفہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ اس رات میں عبادت کر کے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب پا سکیں۔ نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ کسی شخص نے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا اور اس رات میں عبادت کر لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا اور اس میں اپنے رب کریم کو راضی کر لیا، عبادتیں کر لی، فرمایا کہ وہ شخص یہ سمجھے کہ میں نے 1000 راتوں سے بھی افضل رات کو پا لیا۔ فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہا کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ بہت بڑی خیر اور بہت بڑی بھلائی سے جو ہے وہ شخص محروم رہا، تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں کثرت کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں، رب کریم کے حضور التجائیں کریں۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، کریم نے فرمایا کہ کسی شخص نے لیلۃ القدر کی رات عبادت کر لی، گویا کہ اس نے 80 سال سے بھی بڑھ کر عبادت کر۔ گویا اس رات میں ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں، رب کے حضور التجائیں پیش کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے کریم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے فرشتوں کے جھرمٹ میں اس زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو لوگ جس بھی انداز میں اگر بیٹھے ہیں تب بھی وہ رب کریم کو یاد کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادتیں کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، قیام میں ہیں، اپنے رب کو جو بھی اس رات یاد کر رہا ہوگا، جبریل امین علیہ السلام اس کائنات کے اوپر، زمین کے اوپر تشریف لا کر اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر کی رات کی اتنی آپ فضیلت بیان فرما رہی ہیں، ہمیں بھی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ یہ رات کون سی رات ہوگی؟ آپ نے 10 دن فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرمائیے، مجھے بتائیے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ تو نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے غلام، یاد رکھنا، چلو پہلے 10 راتوں کو ذکر میں نے کیا، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ صرف 5 راتوں کو کوشش کر لینا عبادت کے اندر، ایک 21 کی، ایک 23 کی، اور ایک 25 کی، ایک 27 کی، اور ایک 29 کی، یہ 5 راتیں ہیں۔ فرمایا ان میں عبادت کر لینا، ضرور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ تجھے لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرما دے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث مبارکہ لائی ہے، اس حدیث پاک کی روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، فرمایا ضرور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ
اس کو شب قدر لیلۃ القدر میں وافر مقدار میں حصہ عطا فرما دے گا۔ گویا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آخری عشرے کے اندر نمازوں کو باجماعت ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم پہ کرم فرمائیں اور ہمیں لیلۃ القدر جتنا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک خوبصورت استدلال بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے جس صورت کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس کو 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ 3 مرتبہ ذکر فرمایا اس صورت کے اندر جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے۔ فرمایا پھر ان 3 مرتبہ کے اندر ایک مرتبہ کے اندر 9 حروف ہیں۔ فرمایا 9 کو اگر 3 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ 9 3 27 ہوتا ہے۔ گویا آپ فرماتے ہیں یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، فرمایا یہ 27ویں رمضان المبارک کی رات ہے۔ فرمایا اس میں ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی حضور عبادتیں بھی کریں، التجائیں بھی فرمائیں اور نفل بھی کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی شیخ کبیر علیل یشفق علی القیام، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا شخص ہوں اور بیمار بھی ہوں اور زیادہ دیر قیام بھی نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرمائیے، کوئی مجھے ایک رات کے بارے میں ارشاد فرما دے جس رات میں عبادت کر لوں اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ مجھے لیلۃ القدر جتنا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سنیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں چاہیے کہ وہ تو 27ویں رمضان المبارک کی رات کو عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے لیلۃ القدر جتنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اور پھر لیلۃ القدر کی دعا کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا بھی لوں تو پھر اس میں کون سی دعا رب کے حضور مانگوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کثرت کے ساتھ عبادت کریں اور رب کے حضور التجائیں کریں۔ اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔